ان کو بھی کام تھا. اعلیٰ حضرت نے رات کو پڑھی اور رات کو واپس کر دی. انہوں نے کہا کہ حضور کیا ناراض ہو گئے ہیں, صبح دے دیتے. فرمایا نہیں, فقیر نے پڑھ لی بالاستیاب, اب مرتے دم تک فقیر کو یاد ہے. سبحان اللہ کہا, سارا مفہوم ذہن میں آ گیا. اور بعد بیتوں میں لکھا کہ 6 ماہ تک تو لفظ با لفظ اس کا یاد رہے گا. اور پھر رہتی جب تک میں ہوں تو میں جب بھی چاہوں گا تو اس سے میں جزیات لکھ کر فتوے میں ڈال سکتا ہوں. یہ علم اعلیٰ حضرت. اور یہ محدث صورتی یہ اعلیٰ حضرت سے بڑی محبت اور پیار کرتے تھے. ان کے پیر اور تھے لیکن ہر وقت اعلیٰ حضرت کا نام لیتے تھے. ہاشمی میاں مدنی میاں کے والد محترم محدث اعظم کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو اعلیٰ حضرت کے چہیتے شاگرد ہیں. میتھ ریاضی انہوں نے اعلیٰ حضرت سے سیکھا, وراثت کے مسائل اعلیٰ حضرت سے سیکھے. یہ اعلیٰ حضرت سے سیکھنے سے پہلے محدث صورتی کے پاس گئے تھے پیلی بھیت میں, وہاں ان سے سیکھ رہے تھے. تو انہوں نے ایک مرتبہ محدث صورتی سے سوال کیا کہ حضور آپ مرید کسی اور کے ہیں لیکن میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ ہر وقت اعلیٰ حضرت کا نام لیتے رہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ مجھے اپنے پیر سے فقہ کا علم ملا, مجھے اپنے پیر سے طریقت کا علم ملا, مجھے اپنے پیر سے شریعت کا علم ملا, لیکن عشق رسول اور ایمان کی پختگی مجھے اعلیٰ حضرت سے ملی ہے. عشق رسول اور ایمان کی پختگی مجھے اعلیٰ حضرت سے ملی ہے. اور پھر آپ ہی کے اشارے پر محدث اعظم کچھوچوی پھر ان کو چھوڑ کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے اور اعلیٰ حضرت کے عظیم شاگردوں کے اندر ان کا شمار ہوا. تو اعلیٰ حضرت کی امت کے اوپر ان گنت بے شمار احسانات ہیں. اللہ کی قسم امت کبھی اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے. امت کبھی بھی احسان کا بدلہ نہیں چکا سکی. جو اعلیٰ حضرت نے کیا نا, پہلے زمانے میں تو مجددوں کے اوپر ایک فتنہ اٹھتا, 2 فتنے اٹھتے تھے. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں 100 سے زیادہ فتنے تھے, 100 سے زیادہ. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں کیسے کیسے فتنے اٹھے. انگریزوں کا زمانہ اور ان کی حکومت میں نئے فتنے جنم لے رہے تھے, نئے فرقے اٹھے اور معاذ اللہ پیسے لے کر انہوں نے اپنے دین کو بیچا. کیسی کیسی کتابوں میں باتیں لکھی, گستاخیاں کر دی. معاذ اللہ کوئی یہ کہتا تھا, معاذ اللہ کسی نے سرکار کے علم کو بہائیں اور جانوروں کے علم کے ساتھ ملا دیا. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ سرکار کے بعد اگر کوئی نیا نبی آ جائے تو نبی پاک علیہ السلام کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی نے یہ لکھ دیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم اتنی کرنی چاہیے کہ جتنی کہ بڑے بھائی کی کرتے ہیں. کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ ابلیس کے لیے علم ہے اور اسرائیل علیہ السلام کے لیے علم قرآن سے ثابت اور نصوص سے قطعیہ سے, لیکن جو رسول اللہ کے لیے علم ثابت مانے وہ مشرک ہے. اب لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہے تھے. ہر خانقاہ والا پریشان ہے. فتنوں کو بھی پتہ تھا کہ نبی کوئی آنے والا نہیں, اب کوئی ولی آئے گا تو ہمیں غوث و خواجہ سے دور کیا جانے لگا. ہمارا ناطہ ولیوں سے توڑے جانا شروع ہونے لگا. ہر کوئی پریشان تھا. چشتی بھی پریشان, قادری بھی پریشان, شوہر وردی بھی پریشان, نقش بندی بھی پریشان, ہر کوئی پریشان. المدد المدد کی صدائیں آ رہی تھی کہ اتنے نے گنبد خضرا سے صدائی, اے امت مسلمہ پریشان نہ ہو, میں ان فتنوں کو دھول چٹانے کے لیے تمہیں احمد رضا عطا کرتا ہوں, تمہیں احمد رضا عطا کرتا ہوں. پھر اعلیٰ حضرت آئے تو پھر کیسی دھول ان کو چٹائی. جب ہی کہتے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, گل کے رضا ہے, خنجر خونخوار برقبار, ادا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. یہ پھر پتہ ہے کہ رضا کا قلم اٹھا پھر چھوڑے گا کسی کو نہیں, پھر دھجیاں اڑا کے رکھ دے گا. یہ اعلیٰ حضرت کا علم ہے. اور اعلیٰ حضرت کی تعلیم سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جس دل میں آل رسول بستے ہوں, بات بڑے غور سے, ورنہ وہاں کوئی خارج نہیں آ سکتا. اور جہاں ابو بکر صدیق بستے ہوں وہاں کوئی منکر زکوٰۃ نہیں آ سکتا. جہاں حسین بستے ہوں وہاں کوئی یزید نہیں آ سکتا. جہاں مولا عثمان بستے ہوں وہاں کوئی بلوائی نہیں آ سکتا. جہاں امام ربانی بستے ہوں وہاں اکبری دین والا نہیں آ سکتا. اور جہاں امام احمد رضا بستا ہو وہاں کوئی بد عقیدہ نہیں آ سکتا. اس صدی کے اندر جہاں امیر اہل سنت بستے ہوں وہاں کوئی تفضیلی نہیں آ سکتا. وہاں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتا. کیوں؟ جو مجدد کا کام یہ ہے کہ وہ جاتے جاتے فتنے کو
جڑ سے اکھاڑ کے پھینکے جاتا ہے۔ جس مجد کی زمانے میں جیسا فتنہ ہوتا ہے، اللہ ایسا علم، ایسے استعداد، ایسی صلاحیت، ایسا انعام و اکرام اس کو دے کے دنیا میں بھیجتا ہے جو مٹتے ہوئی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، اللہ کی قسم، اعلیٰ حضرت ہے۔ جب بھی ہمارے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت میری آنکھیں بند ہیں اور ہمارے پیر کی آنکھیں بند ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں۔ اللہ کی قسم، کائنات کا نظام انہیں اولیاء اللہ کے بقا سے چلتا ہے، انہیں اولیاء اللہ کے بقا سے چل رہا ہے۔ آؤ آخر میں بس ایک بات میں کروں عقیدے کے حوالے سے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات لکھی شفاعت مصطفیٰ کے حوالے سے، بس یہ آخری بات کر کے اپنا بیان اختتام کی طرف آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کمال کی بات لکھی اعلیٰ حضرت نے۔ مولانا فضل رسول بدائعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب المنتقد، اعلیٰ حضرت نے اس کی شرح لکھی المستند کے حوالے سے، یہ نام لکھا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ جس کتاب کی شرح اعلیٰ حضرت لکھیں وہ کتاب خود کتنی نایاب اور اعلیٰ ہوگی۔ اب ایک حدیث اس کے اندر درج ہے، حضور نے فرمایا اذا کان یوم القیامت کنت امام النبیین و خطیبہ و صاحب شفاعت غیر فخر۔ فرمایا جب حشر کا دن برپا ہوگا میں نبیوں کا امام بنوں گا۔ سبحان اللہ، قیامت کا دن میں نبیوں کا امام ہوں گا اور میں ان کا خطیب ہوں گا، میں ان کی شفاعت کا صاحب ہوں گا، لیکن مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہے۔ اب اس کے اندر جو قابل ذکر، جو قابل غور لفظ ہے وہ ہے ان کی شفاعت کا صاحب ہونا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کے دو معنی ہیں۔ کتنے معنی ہیں؟ دو۔ فرمایا ایک تو اس کا وہ معنی ہے جو علماء نے بیان کیا، وہ معنی کیا ہے؟ فرمایا وہ معنی یہ ہے کہ جب تک نبی پاک علیہ السلام متى لم یفتح شفاعتا لا یستطیع احد شفاعتا، جب تک مصطفیٰ شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کر سکے گا۔ ایک اس کا یہ معنی ہے، ایک اس کا یہ معنی ہے کہ جب تک حضور شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ شفاعت کرنے کے لیے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ کا جلال اتنا زیادہ ہوگا کہ کسی نبی کے اندر یہ مجال اس دن نہ ہوگی کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ کلام کر سکے۔ اس وقت بھی جو خالق کائنات سے کلام کریں گے وہ حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت نے ایک معنی یہ لکھا، لیکن یہ یاد رکھیے مومن ہی شفاعت کرے گا اور مومن کے حق میں ہی شفاعت قبول کی جائے گی، ورنہ سورہ مدثر کے اندر غالباً آیت نمبر 48 ہوگی، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کہ کافروں کو شفاعت کرنے والے کی شفاعت نفع نہ دے گی۔ تو شفاعت مومن کرے گا، مومنین کے حق میں شفاعت قبول ہوگی، تو پھر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کا مقام کیا ہے کہ جن کے بارے میں رب فرماتا ہے عسیٰ ان یبعث ربک مقام محمودا، کہ محبوب رب تجھے قیامت کے دن مقام محمود پہ بٹھائے گا کہ جہاں اولین سے آخرین سب تیری تعریف بیان کر رہے ہوں گے۔ رب اپنے محبوب کو مقام حمد پہ بٹھائے گا جہاں سب نبی پاک علیہ السلام کی تعریف بیان کر رہے ہوں گے، لیکن یہاں پہ ایک مغالطہ لوگوں نے ڈالا، کہا اسے یہ ثابت ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس شفاعت کا جو تصرف، جو ملکیت ہے، جو شفاعت کا قبضہ، جو شفاعت کا اختیار ہے وہ دنیا میں نہیں ہے، وہ حشر کو ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اس کا کیا معنی ہے کہ نماز اس جہاں میں پڑھنی ہے پھر اگلے جہاں میں پڑھنی ہے؟ فرمایا جب کسی کو حکم دیا جاتا ہے اس بندے کو اس کا مکلف بنایا جاتا ہے، تو جب اقیم فرما کے نماز کو دنیا میں سپرد کر دیا کہ مسلمان پڑھیں گے، اسی طرح صاحب شفاعت بنا کے شفاعت کو مصطفیٰ کا اختیار دے دیا۔ یہاں بھی وہ اختیار رکھتے ہیں لیکن اس کا اظہار حشر کا دن ہوگا، ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے سب قیدوں پر، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، تو حشر کے دن پتہ چلے گا مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ خدا کی قسم، ایک معنی یہ بیان کیا، آؤ دوسرا معنی اعلیٰ حضرت نے شفاعت کا کیا بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن براہ راست ڈائریکٹ کوئی بندہ شفاعت نہیں کر سکتا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، کوئی بندہ شفاعت نہیں کر سکتا۔ اللہ یستطیع بأحد بلا واسطۃ عند رب العرش جل جلالہ،
بغیر کسی واسطے کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ دو سفارشی ایسی ہیں جو ڈائریکٹ بلا واسطہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ فرمایا الا للقرآن العظیم ولہذا الحبیب المرتجى الکریم، فرمایا ایک ہے قرآن عظیم اور دوسرے ہمارے رسول کریم۔ سبحان اللہ، قرآن شفاعت کرے گا۔ اللہ یہ پڑھتا تھا، سنتا تھا صبح شام نمازوں میں اس کو جہنم میں نہ جانے دوں گا، میں سفارش کرتا ہوں اس کو میرے ساتھ داخل جنت فرما۔ اور ایک مصطفیٰ کی ذات ہے، بہت بڑا سبحان اللہ۔ فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ حضور انبیاء کی شفاعت کے صاحب ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے جب اللہ جلال میں ہوگا تو پھر کوئی نبی براہ راست ڈائریکٹ شفاعت نہیں کریں گے، بلکہ سب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ فَيَنْتَهُونَ إِلَيْهِ، چلتے چلتے مصطفیٰ کے پاس آئیں گے۔ فَيَشْفَعُونَ لَدَيْهِ، اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے اپنے لیے سفارش کریں گے۔ انبیاء کہیں گے یا رسول اللہ میری امت کے فلاں بندے کی شفاعت کروا دیجئے، فلاں کی شفاعت کروا دیجئے۔ اولیاء کہیں گے یا رسول اللہ ہمارے فلاں مرید کی شفاعت کروا دیجئے۔ حجاج آئیں گے، حفاظ آئیں گے، صلحاء آئیں گے، علماء آئیں گے، ملائکہ آئیں گے، طرح طرح کے دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوں گے۔ اور پھر کمال دیکھو نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، ہائے ہائے، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ یعنی حشر کے دن گناہ گاروں کے جب مصطفیٰ شفاعت کر رہے ہوں گے تو جو متقی پرہیزگار ہیں نا وہ کہیں گے گناہ گاروں کو کچھ گناہ ادھار دے دو، ہائے ہائے، تاکہ حضور ہماری بھی شفاعت کرتے۔ حشر کیسا ہوگا، تصور تو کیجئے، کیسا نظارہ ہوگا جب نبی پاک علیہ السلام شفاعت کر کے ان کے لیے جنت مانگ رہے ہوں گے، رب کی رحمت مانگ رہے ہوں گے، ان کو اپنے ساتھ داخل جنت فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ نبیوں نے جن امتیوں کا ذکر کیا مصطفیٰ ان کی بھی شفاعت کریں گے۔ اور وَبِمَن لَّمْ يَذْكُرُوا عِندَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور جن کا نام حشر کے دن بھول جائیں گے مصطفیٰ ان کی بھی شفاعت کریں گے۔ تو میرا امام فرماتا ہے اپنی امت کی شفاعت کرنا ہی بہت بڑی بات تھی، لیکن مصطفیٰ قیامت کے دن سارے نبیوں کی ساری امتوں کی شفاعت کا بیڑا اٹھا لیں گے۔ یہ ہے اس کا معنی۔ کیا ہی ذوق فضا شفاعت، کیا ہی ذوق، کیا ہی مزیدار، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، کہ اس میں واہ واہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ یہ اعلیٰ حضرت نے معنی اس کا بیان کیا، سبحان، یہ علم اعلیٰ حضرت کا، اللہ کی قسم۔ اب میرا جو وقت رہ گئے صرف 2 منٹ، مجھے حکم تھا کہ 35 منٹ پہ چھوڑ دیں۔ پھر اس کے آگے جب علامہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ علامات محبت کیا ہیں سرکار سے، کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے جو پیار کرے گا تو حضور سے محبت کرنے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ سرکار کی آل سے بھی پیار کرے اور مصطفیٰ کے اصحاب سے بھی پیار کرے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب اس پہ قلم اٹھا کے لکھا امام احمد رضا خان نے، اپنا حاشیہ اپنی شرح بیان کر دیا۔ خدا کی قسم کیا لکھا سنیے۔ آپ نے فرمایا لیسا حب الصحابات، لیسا حب صحابات لذواتہم و حب اہل بیت لانفسہم، صحابہ سے محبت بھی ذات نہیں ہے، اہل بیت سے محبت بھی ذات نہیں ہے۔ یعنی صحابہ سے محبت ہم ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کرتے، اہل بیت سے محبت بھی ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کرتے۔ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو فرق دیکھو، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں، اور ایک جگہ نبی پاک علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، دونوں جہتیں علیحدہ۔ مولا علی شیر خدا کو دیکھو، ایک طرف ابو طالب کے بیٹے ہیں اور دوسری طرف مصطفیٰ کے بھائی ہیں، دونوں جہتیں علیحدہ۔ پھر کہتے ہیں ایک طرف دیکھو ابو بکر صدیق ابو قحافہ کے لگتے ہی جگر ہیں، تو دوسری طرف مصطفیٰ کے سسر محترم ہیں، سسر سرکار کے۔ مولا علی کو دیکھو، ایک طرف تو قریش کے بیٹے ہیں تو دوسری طرف ساری دنیا کے بادشاہ کی بیٹی کے شوہر ہیں۔ ہائے ہائے، کہتے ہیں ان سے محبتیں ان لوگوں کی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ کس وجہ سے ہے؟ فرماتے بل حبہم جمیعا لباسلاتہم الی رسول اللہ،
ان سب سے محبت اس وجہ سے ہے، ان کا تعلق ذات مصطفیٰ سے ہے۔ تعلق صحابہ کا مصطفیٰ سے جڑا تو مصطفیٰ کے صحابہ بن گئے، اہل بیت کا تعلق مصطفیٰ سے جڑا تو اہل بیت اطہار رسول اللہ بن گئے۔ ان کی ذات کی وجہ سے محبت نہیں، محبت نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب جس چیز کو نسبت مصطفیٰ سے ہوگی اس سے محبت کی جائے گی۔ بخاری شریف کے اندر ہے نا، بخاری شریف کے اندر جب نبی پاک علیہ السلام حمار پہ گدھے پہ سواری کر کے گئے تو منافقوں کا سردار تھا نا عبداللہ بن ابی سلول، اس نے ایسے ناک پہ ہاتھ رکھے کہا کہ بڑی گندی بدبو ہے۔ جب گدھے نے پیشاب کیا، صحابہ رسول پاس سے داڑھی سے پکڑا، پٹھک زمین پہ مارا، گوس سے مکے مارے کہ بھائی مان تو رسول اللہ کی سواری کی گستاخی کرتا ہے، توہین کرتا ہے۔ مجھے بتاؤ جو صحابہ جس گدھے کو مصطفیٰ کی ذات سے نسبت ہوئی وہ صحابہ اس گدھے کی توہین برداشت نہیں کر رہے، تو جس ابو بکر کے کندھوں پہ بیٹھ کر 11 میل مصطفیٰ نے آئے ہجرت مدینہ کی ہو، اس ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہوگا؟ کیا نسبت ہے؟ سبحان اللہ کہیے ذرا۔ جس مولا علی شیر خدا کو گود میں مصطفیٰ نے بٹھا کے سکھایا ہو، لعاب دہن پلایا ہو، تربیت مصطفیٰ کی جس نے پائی ہو، جس کے کانوں میں رسول اللہ کی باتیں رس کی طرح گھلتی ہوں، اس علی سے پھر نسبت اور محبت کا مقام کیا ہوگا؟ لہذا فرمایا نہ مصطفیٰ کی آل کو چھوڑیں گے، نہ مصطفیٰ کے صحاب کو چھوڑیں گے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حدیث آگے بڑی زیادہ لمبی ہے، میرا وقت ختم ہو چکا، اگر میں اس پہ جاؤں گا تو پھر وقت بہت آگے نکل جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے پوری حدیث کو ذکر کیا اور پھر ایک اصول میں دوسرا اصول، ایک اصول میں دوسرا اصول، ایک اصول میں دوسرا اصول، اور پھر بہت سارے مسائل کو نکال کے بتایا کہ جو محور محبت ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ محور محبت کا مرکز کیا ہے؟ رسول اللہ کی۔ اب جس کو مصطفیٰ سے نسبت ہوگی وہ لائق تعظیم، لائق تحسین اور قابل ذکر محبت ہوگا۔ اصل میں ذات کس کی ہے؟ محور محبت رسول اللہ کی ذات ہے۔ یہی کام اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، انہی کو جانا انہی کو مانا، انہی کو جانا انہی کو مانا، نہ رکھا غیر سے کا۔ پھر کہتے ہیں للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، یہ میرے امام ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اونچی بات سے بولو، یہ کیا ہے؟ بس بیان میرے ختم۔ یہ کون ہے؟ بابا سے بلند بولو، یہ کون ہے؟ عشق و محبت، عشق و محبت، علم و حکمت، علم و حکمت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت۔ اللہ کی قسم دشمنوں پہ بھاری رہے گا، ہے نا بھاری؟ اعلیٰ حضرت ہر محاذ پہ مارا ہے ان کو، یہ اٹھتے بیٹھتے نہیں تھے پھر مارا ہے، اور قیامت تک یہ گرتے ہی پڑے ہیں۔ نہ اعلیٰ حضرت کی آواز کے آگے، مشن کے آگے کھڑا ہو سکا ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ہر بات قرآن اور حدیث سے کی ہے۔ وہ فنا فی رسول تھے، وہ فنا فی اللہ تھے، وہ پتہ نہیں کس مقام پہ تھے اعلیٰ حضرت۔ یہ اعلیٰ حضرت جانے اور دینے والا جانے کا کیا مقام تھا، خدا کی قسم۔ تو یہ ماہ میلاد جو ہے نا، ماہ میلاد، اس کے اوپر اعلیٰ حضرت نے بڑے اشعار لکھے ہیں، رسائل فتاوی رضویہ کے اندر بڑی تحریر ذکر فرمائی ہے۔ تو ربیع الاول شریف کی آمد ہے تو نیت کریں آپ، میں اس پہ اسپیچ نہیں دوں گا، بس نیت کروا رہا ہوں کہ انشاءاللہ کم از کم 12 جھنڈے ہم اپنے گھروں پہ لہرائیں گے۔ روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، عاشورا پھریرا صبح شب ولادت۔ بی بی آمنہ خود کر کے مصطفیٰ جلوہ فرما ہو رہے تھے تو میں نے دیکھا جبریل 3 لائے جھنڈے، ایک مشرق، ایک مغرب، ایک کعبے کی چھت پہ، مصطفیٰ کی ولادت ہو گئی۔ یہ اس پہ لکھا روح الامین گاڑا، گاڑا لگایا کعبے کی چھت پہ جھنڈا۔ اب یہ جھنڈے لگانا جبریل علیہ السلام کی سنت ہوگی نا، ویسے سنت نہیں ہے یہ سرکار کی، جبریل علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے۔ ویسے کہ جب جہاد میں جنگوں میں صحابہ جاتے تھے تو سپہ سالار کے ہاتھ میں جھنڈا ہوا کرتا تھا، تو لہٰذا مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچائیں گے، شریعت کے دائرے میں رہ کے خوب چراغاں کریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ مدری مذاکرے کے اندر بھی جائیں گے، ہفتہ وار سنت و بار اجتماع کے اندر بھی شرکت کریں گے۔ نیت کریں انشاءاللہ
اور سارا سال جتنی سستی ہوئی سو ہوئی، انشاءاللہ ربیع الاول میں جتنا وقت ملے گا ہم نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود پاک کے گجرے نشاور کرتے جائیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کہ جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔